इमरान खान से बददिल होकर स्विंग वोटर कहाँ जाएगा। 9 मई के बाद से एक बड़ा शिफ्ट आया है सोसाइटी के अंदर। जो लोग पहले आंखें बंद करके इमरान खान को वोट देने की बात करते थे, अब वो उससे पहले एक लम्हा सोचते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ये सारा कुछ देखकर अब पीटीआई से या इमरान खान से बददिल नज़र आते हैं। 2014 से लेकर 2018 तक एक ऐसी स्मीयर कैंपेन चलाई गई, खौफनाक कैंपेन चलाई गई कि जिसके अंदर नवाज शरीफ के हवाले से, पनामा पेपर से लेकर और बाकी तमाम चीज़ें आप मिलाते चले जाएं। सवाल ये है कि इमरान खान से बददिल होकर स्विंग वोटर कहाँ जाएगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पॉलिटिक्स में, इंतखाबी सियासत में, इंतखाबात के अंदर स्विंग वोटर की बड़ी अहमियत होती है। और वो जब स्विंग करता है यानी अपनी वो प्रायोरिटी और अपना फ़ैसला बदलता है और वो वोट जो है वो तब्दील करके किसी और को देता है, तो उससे इलेक्शन के नताइज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अब इमरान खान के हवाले से जो फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं, इमरान खान के हवाले से ख़ावर मानिका की जो बातें आना शुरू हो गई हैं, उनके जो मुलाज़म ने अब बात कर दी है, तो ये तमाम चीज़ें 9 मई के बाद से एक बड़ा शिफ्ट आया है सोसाइटी के अंदर। जो लोग पहले आंखें बंद करके इमरान खान को वोट देने की बात करते थे, अब वो उससे पहले एक लम्हा सोचते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है तो इसलिए हर कोई उसको वोट डालेगा, तो वो स्विंग वोटर जो है वो ये सोचकर वोट डालने जा रहा है कि चूँकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान व खिड़की तोड़ हफ्ता चल रहा है तो उसको वोट दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी जानब ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि भाई इमरान खान जो कुछ उसने किया है, जो गैर अखलाकी मामलात उनके सामने आ रहे हैं, बुशरा बीबी के साथ जो उनके मामलात थे, 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से शोहदा की जो बेहुरमती की गई इस मुल्क के अंदर, फ़ौज के ऊपर जो हमला किया गया, तो ऐसे लोग भी हैं जो ये सारा कुछ देखकर अब पीटीआई से या इमरान खान से बददिल नज़र आते हैं। ये तमाम लोग दरअसल स्विंग वोटर्स हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान से बातें कर रही है, वो मुतासर होकर नून लीग को छोड़कर पीटीआई को या इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। और वो लोग जो ये समझते हैं कि इमरान खान ने जो कुछ फ़ौज के साथ किया या उसकी पार्टी ने किया, फिर इसी तरह से बुशरा मानिका का जो उनके साथ जिस तरह का निकाह के मामला सामने आ रहे हैं, फिर इसी तरह से जो फ़ॉरेन फंडिंग की बातें आ रही हैं, तो वो पीटीआई से शिफ्ट मार रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही मामला हुआ था 90s के लेट 97 के जो इंतखाबात थे उसमें पीपल्स पार्टी के साथ। उससे पहले आसिफ अली जरदारी के हवाले से, उनके घोड़ों के हवाले से, उनके घोड़े मुरब्बे खाते हैं, वो मिस्टर 10% हैं, वो मिस्टर सेंट% हैं, वो हर एक जो भी डील होती है गवर्नमेंट की उसके अंदर उनकी कोई ना कोई कमीशन होती है और हर एक जगह से वो भत्ता ले रहे हैं। सिंध के अंदर कोई कारोबार नहीं कर सकता उनके मर्ज़ी के बगैर और जब तक उनको वो कमीशन ना दे। इसी तरह से वो आपको आबदोज़ों का मामला भी पता है कि वो आबदोज़ों में भी कमीशन की बात आई थी जिसको खुद एडमिशन भी हुआ था ऑन द पार्ट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। तो एक करप्शन का एक ऐसा कोलाज तैयार किया गया था आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ 1993 से लेकर 1996-7 तक कि तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत सारा वोटर बददिल हो गया था, अब ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर। और उसने इलेक्शन के दिन ये फ़ैसला किया अक्सरियत ने कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, वो घरों में बैठे रहे। और वो कि जो स्विंग वोट उससे ज़्यादा जो कि सोच रहे थे पॉजिटिवली और जो समझते थे कि नहीं हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्होंने अपना इरादा बदला और उस वक्त नवाज शरीफ को वोट पड़ा था। तो नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी उन इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत उन्हें हासिल हो गई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फेज़ से गुजर चुकी है। इसी तरह से 2014 का जो धरना हुआ और नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, 2014 से लेकर 2018 तक एक ऐसी स्मीयर कैंपेन चलाई गई और एक ऐसी खौफनाक कैंपेन चलाई गई कि जिसके अंदर नवाज शरीफ के हवाले से, पनामा पेपर से लेकर और बाकी तमाम चीज़ें आप मिलाते चले जाएं, वो कोई बात करते थे उसका तमस्खर उड़ाया जाता था, उन्हें असम्बली में बात नहीं करने दी जाती थी। उन्होंने कहा हजूर ये हैं ज़राए, तो उसका मजाक बना दिया। उन्होंने कहा कि वालिद साहब का कतरी फैमिली के साथ बिज़नेस था, तो वो जो पैसा था वो उनको जब मिला तो उन्होंने उससे फ़्लैट ख़रीदे, तो सवाल हो गया
کہ جناب وہ کیا اونٹوں پر پیسے لاد کر لے کے گئے تھے، آپ کے پاس اس کی کوئی رسید، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس تو موجود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جو فیصلے لکھے گئے اس میں انہیں کہا گیا کہ یہ تو سسیلین مافیا ہے، پھر یہ کہا گیا گاڈ فادر۔ تو ایک ایسی کیمپین کی گئی کہ 2018 کے آتے آتے نون لیگ اگرچہ اس طرح سے انپاپولر تو نہیں ہوئی تھی جس طرح سے خیال کیا، جس طرح سے 97 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی انپاپولر ہو گئی تھی پنجاب کے اندر، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج دے دیا گیا اور پھر آر ٹی ایس بٹھا کر اسے جتوایا بھی گیا۔ لیکن اس کے باوجود پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی اکثریت موجود تھی، لیکن تب پھر الیکٹیبلز کو اس طرف لے جایا گیا، جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ متحرک ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کی جگہ بزدار صاحب آ گئے اور یہ معاملہ چلے۔ تو اب ایک ایسا ہی جو پورے کا پورا ایک کیمپین ہے ان کے خلاف، کرپشن کی، غیر اخلاقی معاملات کی، فورن فنڈنگ کی، اسی طرح سے غداری کی کہ آپ نے سائفر کو جو کہ ایک راز ہوتا ہے، قومی راز، اسے آپ نے لہرایا، اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے اسے گما دیا۔ تو عمران خان کے خلاف بھی اب ایک ایسا ہی محاذ تیار ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوئنگ ووٹر جو ہے وہ کہاں جائے گا۔ تو اگر آپ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تھوڑا سا لوگوں کو غور سے سنیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اپنی رائے تبدیل کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ 16 ماہ کی نون لیگ کی حکومت کے دوران مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں، وہ قرض کرتے ہیں، وہ لعنت ملامت کرتے ہیں نون لیگ کی اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دے دیں گے۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ کہ جن کو اس بات کا قلق ہے کہ کس طرح سے حملے ہوئے فوجی تنصیبات پر، کس طرح سے حملے ہوئے فوجی شہداء کی جو ان کے مانومنٹس کو بے حرمتی کی گئی، جس طرح جی ایچ کے اوپر حملہ کیا گیا، جس طرح سے حلف لیے تھے عمران خان نے، جس طرح سے زمان پاک کے اندر سے پولیس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے غلیلیں استعمال ہوئیں، بنٹے استعمال ہوئے، اور وہ جو بم استعمال ہوئے تھے باٹلز کے اندر بنا کے، پیٹرول بمس بنائے گئے تھے، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر پی ٹی آئی سے بھی لوگ متنفر ہوئے ہیں اور منحرف ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا سوئنگ ووٹر ہے۔ یہ سوئنگ ووٹر وہ ہے جو حالات و واقعات کے مطابق اپنی رائے تبدیل کرتا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیوں پر قوم کو، ملک کو، پاکستان کو ترجیح دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، اسے اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے کا سارا سوئنگ ووٹر ایک طرف پی ٹی آئی سے، دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز سے شفٹ ہوتا ہے۔ تو کیا 97 کی طرح وہ پیپلز پارٹی کے ووٹر کی طرح گھر میں بیٹھ جائے گا، یا پھر جب انہیں موقع ملا 2018 میں تو پیپلز پارٹی کا سارا ووٹر جو ہے وہ اکٹھا ہو کر پی ٹی آئی کے پاس آ گیا تھا، تو کیا وہ ووٹر اب پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے گا، یا بلاول بھٹو جس طرح سے متحرک نظر آتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ان کی کوئی فٹ پرنٹ آ جائے، بلوچستان چلے گئے، وہ سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ہم ارد گرد سے نکال لیں گے کہ پنجاب سے تھوڑی بہت بھی آ جائیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو وہ ووٹر جو کہ پی ٹی آئی سے شفٹ ہو کر کہیں جانا چاہے گا، کیا وہ واپس پیپلز پارٹی کو جائے گا، یا پی ٹی آئی کے پاس نہیں بھی جاتا تو گھر میں بیٹھنا ترجیح دے کرے گا؟ یہ سارے کے سارے بڑے اس وقت سوالات بن چکے ہیں، اور اگر وہ گھر میں بیٹھنے کو اس نے ترجیح دی تو پھر ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا، الیکشن کے دن کم لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک امتحان شروع ہو جائے گا، سارا الزام فوج پر جائے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیے جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ انتخابی عمل سے دور ہو گئے ہیں، لوگ سیاسی عمل سے دور ہو گئے ہیں، لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ اور اگر اس نے شفٹ لیا ٹو ورڈز پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے لیے پھر بھی وہ کھڑا رہا، تو یہ امتحان نون لیگ کے لیے ہو جائے گا کہ نون لیگ جو پنجاب میں سمجھتی تھی کہ بلا شرکت غیرے اس کے پاس اکثریت موجود ہے،
اور آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں جب بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا تھا تو ملتان کے اندر جب ایک پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو گلے سے پکڑا گیا، اس کا گریبان پکڑا گیا، تو اس نے کہا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. لیکن جب دوبارہ اس پر پریشر ڈالا گیا، اس نے ایک نیا انٹرویو دیا اور کہا کہ یہ تو محکمہ زراعت کے لوگ تھے اور میری زمینوں کے کوئی مسائل تھے. اس وجہ سے محکمہ زراعت کی ٹرم کتنی مشہور ہو گئی تھی. تو اس کانٹیکس میں اس مرتبہ جو سوئنگ ووٹر ہے وہ عمران خان کا آئندہ آنے والے دنوں میں جو حال کر دیا جائے گا، جس طرح ان کے خلاف فیصلے آ جائیں گے، جس طرح بشرا بی بی کے حوالے سے ان کا تماشا بنایا جائے گا، اس کے بعد بہت سارا ووٹر جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ کیا اسے ووٹ بھی دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اور ووٹ دینا ہے تو کسے دینا ہے. چنانچہ اس ساری ڈیبیٹ میں میں اسٹیبلش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا امتحان ختم نہیں ہوا ہے. وہ کس طرح سے ایک ایسے انتخابی عمل کی طرف بڑھ سکتے ہیں کہ جس میں ان کی ساکھ جو ہے وہ برقرار رہ سکے، جس میں ووٹر ٹرن آؤٹ بہتر رہ سکے، دنیا کو بتایا جا سکے کہ لوگ جو ہیں وہ انتخابی عمل پر یقین رکھتے ہیں، لوگ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو توجہ نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو ایک بڑا سوال پیدا ہو جائے گا. اور ابھی تو عمران خان 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، اور اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ابھی 5واں مہینہ جاری ہے. تو 5 مہینے کے اندر ابھی پروپیگنڈا کا اتنا اثر و رسوخ نہیں بن سکا ہے جو 2014 سے 2018 تک نواز شریف کے خلاف بن گیا تھا، کہ آپ نواز شریف کا نام لیں اور دوسرا لفظ جو آپ کے ذہن میں آتا تھا وہ چور کا آتا تھا، وہ ڈاکو کا آتا تھا، وہ لٹیرے کا آتا تھا، وہ ملکی دولت لوٹنے والے شخص کا آتا تھا. عمران خان کے حوالے سے یا تو اسٹیبلشمنٹ کو پروپیگنڈا اتنا تیز کرنا پڑے گا کہ سوئنگ ووٹر جو ہے بالکل متنفر ہو جائے اور یا تو پیپلز پارٹی کو واپس چلا جائے یا نون لیگ کی طرف آ جائے. اور لیکن اگر وہ گھر میں بیٹھ گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور اگر نون لیگ کی طرف نہ آیا تو نون لیگ کو مشکل ہو جائے گی. چنانچہ یہ وہ چھپکلی ہے جو اس وقت ہمارے ان حکام بالا کے گلے میں پھنس چکی ہے جسے نہ وہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. شکریہ.